پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھایا گیا اور وہ تحلیل ہوئی، تو اس بابت میں کویسچن آیا کہ جو انتخابات ہیں جنرل الیکشنز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، وہ 90 روز میں منعقد ہونے ہیں۔ اس میں مختلف آراء بھی آئیں اور الیکشن کمیشن جو کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت با اختیار ہے اس معاملے میں کہ وہ الیکشنز کا شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کروائے، اس نے پروسیس شروع کیا۔ اس عرصے میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل ہوئیں۔ وہ پٹیشنز ابھی پینڈنگ تھی اور ایک درخواست میں فیصلہ ہونے کے بعد اس کی ICA تھی کہ سو موٹو کیس نمبر 1/2023 جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک معاملہ تو چل رہا تھا کسی CCPO کی تبادلے اور معطلی کے بارے میں، لیکن اس میں 2 معزز جج صاحبان نے بھجوایا چیف جسٹس صاحب کے اس پہ آپ سو موٹو لیں اور انتخابات کے انعقاد کے لیے حکم جاری کیا جائے یا دیکھا جائے۔ تو 9 رکنی بینچ آپ سب کے نوٹس میں ہے، 9 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا۔ سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام شامل تھی، انہوں نے ان 2 جج صاحبان پہ جنہوں نے یہ نوٹ انیشیٹ کروایا تھا اور انہوں نے اپنے اس حکم میں جس کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا سو موٹو لیا جائے، کچھ تفصیل سے لکھ بھی دیا تھا، یعنی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا اور کچھ اور بیک گراؤنڈ بھی تھی۔ تو ان 2 جج صاحبان نے رضاکارانہ طور پہ اس کیس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سٹوری گوز آن جی، اور پھر وہ 7 رکنی بینچ میں سے 4 معزز جج صاحبان نے اکثریتی فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3) یعنی کہ سو موٹو نوٹس لینا یا از خود جسے کہتے ہیں ہم اختیار استعمال کرنا، یہ کیس اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے وہ درخواست یا درخواستیں جو اس کے ساتھ منسلک تھی وہ خارج کر دی۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جی جو بعد میں 5 رکنی بینچ میں سے 3-2 کی رائے تھی وہ فائق ہوگی یا وہ 4-3 کی۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے پہ یہ بات طے ہوئی، ثابت ہوئی کہ 4 معزز جج صاحبان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ 7 میں سے وہ درخواستیں خارج کی تھی۔ معاملہ سر یہاں پہ نہیں رکا، معاملہ اس ایوان میں بھی ڈسکس ہوا اور اس معزز ایوان نے قرارداد منظور کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا، ایک پولیٹیکل کویسچن تھا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کے ساتھ ساتھ۔ اس کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا اس پہ بھی آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر اس معزز ایوان نے یہ قرارداد کے ذریعے یہ بات طے کر دی کہ فیصلہ جو ہے وہ 4 جج صاحبان کا جو میجورٹی ڈیسیژن ہے یہ معزز ایوان اس کو مانتا ہے۔ اس معزز ایوان نے وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے اور اس معزز ایوان کی سینس لی جائے گی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ سبسیکوینٹ پروسیڈنگز میں حکم نامہ پھر جاری ہوا کہ وفاقی حکومت 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ مہیا کرے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ رقوم جو ہیں وہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر پرووائڈ کرنا تھی۔ وفاقی کابینہ میں جب یہ حکم آیا عدالت عظمیٰ سے، تو کیونکہ یہ ایوان آلریڈی فیصلہ دے چکا تھا، اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کر چکا تھا، قرارداد اڈاپٹ کر چکا تھا، تو فیڈرل کیبنٹ نے ان فٹنس آف تھنگز اینڈ ان ویو آف دا بیک گراؤنڈ کہ یہ الٹیمیٹلی اماؤنٹس جو ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ان کا جو اجراء کی اجازت ہے وہ اس معزز ایوان کا آئینی اختیار ہے۔ تو ایک بل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے
وزارت خزانہ کی سفارش پہ ایک بل جو ہے وہ پیش کیا اس معزز ایوان میں، جس میں آئین کے آرٹیکل 81 کی کلوز ای کے تحت پرپوز کیا گیا تھا کہ یہ جو ایکسپنس ہے اس کو چارجڈ ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، تاکہ پھر وہ ایک مسئلہ حل ہو اور جو ووٹ ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ پہ یا فنڈز کے اجراء پہ وہ اوائڈ ہو سکے۔ وہ معاملہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اور قانون کی منشا کے مطابق سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی گیا۔ دونوں کمیٹیز نے یونانیمسلی یہ ریزولو کیا کہ یہ بل جو ہے یہ غیر ضروری ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی پہلے ہی قرارداد کے ذریعے یہ کہہ چکی ہے کہ جو 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ وہ بل اس ہاؤس میں پٹ کیا گیا، پلیس کیا گیا، اور اس معزز ایوان نے وہ بل ریجیکٹ کر دیا۔ دوبارہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رپورٹ کیا گیا کہ جی یہ صورتحال ہوئی ہے، اور وزارت خزانہ اور وفاقی حکومت کے جو پرنسپل لا آفیسر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک رپورٹ کی شکل میں جب کورٹ کے سامنے رکھا، تو کورٹ نے پھر حکم دیا کہ نہیں، یہ اماؤنٹس جو ہیں 21 ارب روپے کی، وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہدایت کی کہ وہ یہ رقم فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے اویلیبل کرے گا، اور وزارت خزانہ سے کہا گیا کہ آپ یہ رقم جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے، اور آپ اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول جو ہے وہ قومی اسمبلی سے لے لیں گے۔ ایسی صورتحال سے دوچار صورتحال میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا۔ انہوں نے میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، اور لیگل پرسپیکٹو سے میری رائے بھی انہوں نے لی۔ جناب اسپیکر، اگر ہم آئین کا مطالعہ کریں تو آئین کے آرٹیکل 81، 82، 83، 84 میں، اور بلکہ یہ آرٹیکل 73 سے شروع ہو جاتی ہے ساری اسکیم، ایک چیز جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں چارجڈ ایکسپنس کے علاوہ، اور چارجڈ ایکسپنس میں نے پہلے اس ایوان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ تنخواہیں اور مراعات ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی، الیکشن کمیشن کی، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی، یہ وہ ادارے ہیں جن کے جو رینیومریشنز اور جو آفس ایکسپنسز ہیں انہیں ہم نے چارج ایکسپنس میں رکھا ہے آرٹیکل 81 میں۔ اس کے علاوہ جو بھی رقم مختص ہونی ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں، چاہے وہ بجٹ میں ہو یا بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ کی صورت میں ہے، وہ اس معزز ایوان کا کلی اختیار ہے کہ اس کی اپروول پرائر یا ایکس پوسٹ فیکٹو اس معزز ایوان نے دینی ہے۔ کیونکہ یہ آگسٹ ہاؤس آلریڈی اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دے چکا تھا، تو اسٹینڈنگ کمیٹی نے وزارت خزانہ کو حکم دیا، اور ان کی تجویز کے اوپر وزارت خزانہ نے وفاقی کابینہ کے سامنے یہ مدعا رکھا۔ وفاقی کابینہ نے اس کو ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد سپلیمنٹری گرانٹ آئین کے آرٹیکل 82 کی کلوز 2 کے تحت طلب کی، اور اس معزز ایوان کے سامنے دوبارہ یہ معاملہ لے کے آئے۔ دوبارہ اس آگسٹ ہاؤس نے اس کو ڈیلیبریٹ کیا، اس پہ گفتگو ہوئی۔ مجھے یاد ہے اس دن میرے آئل کے اس طرف بیٹھے دوستوں میں سے محسن لغاری صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چارجڈ ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا یہ چارجڈ ایکسپنس نہیں ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایکس پوسٹ فیکٹو ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سمجھایا تھا، اور آج پھر یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ وفاقی حکومت ان مینی انسٹانسز سپلیمنٹری گرانٹس کو ای سی سی اور کیبنٹ سے اپروو کروا کے وہ اماؤنٹس جو ہیں وہ سپینڈ کی جاتی ہیں، لیکن ایک اماؤنٹ کو مالی سال ختم ہونے سے پہلے اور بجٹ آئندہ سال کا پیش ہونے کے بعد، آپ لوگ میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ اس ایک سپلیمنٹری گرانٹ کو، ان موشنز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ان کو گرانٹ کرتے ہیں یا ان کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار آپ کو ہوتا ہے۔
جناب اسپیکر اس کیس میں کیونکہ عدالتی احکامات تھے اور یہ ہاؤس کیونکہ آلریڈی 2 دفعہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی سینس بھی دے چکا تھا، ووٹ بھی کر چکا تھا، اور اس ہاؤس کا یہ حکم تھا وفاقی حکومت کو کہ اس بالا معزز ایوان کے سامنے رکھے بغیر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اماؤنٹس اس مد میں آپ نے دینی ہیں، تو ہم سے آپ نے اپروول یہاں سے ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر وفاقی حکومت وہ 21 ارب روپے کی رقم جاری کر بھی دے تو اس ہاؤس نے کل کو ایکس پوسٹ فیکٹو دینی ہے، تو اگر کل کو آپ ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول نہیں دیتے تو وہ جو 21 ارب کا بلیک ہول ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا، وہ ریکور کس سے ہوں گے، وہ قومی خزانے سے نکلی ہوئی رقم ہے، وہ کہاں پہ گنی جائے گی؟ تو اسی تناظر میں سپلیمنٹری گرانٹ جو تھی کابینہ نے کہا کہ اس معزز ایوان کے سامنے رکھی جائے، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ یہ کلی اختیار ہے آئین پاکستان کے تحت عوام کے منتخب کردہ اس ایوان کا۔ اس ایوان نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا اور وہ جو گرانٹ تھی، جو ڈیمانڈ تھی موشن نمبر 64A، وہ ریجیکٹ ہوئی۔ یہ صورتحال بھی دوبارہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اٹارنی جنرل صاحب نے رکھی تو انہوں نے گزشتہ ہیرنگ میں جناب اسپیکر کچھ احکامات جاری کیے جو کہ آج وفاقی کابینہ کے سامنے رکھے گئے۔ 19 اپریل 2023 کا جو حکم نامہ ہے اس کا پیرا 8 میں سے کچھ پورشن میں اس معزز ایوان کے گوشت گزار کروں گا، کیونکہ دوبارہ یہ حکم ہوا کہ وفاقی حکومت یہ فنڈز ریلیز کر دے، اور جو معاملہ ہے پارلیمان کا اور حکومت کا وہ بعد میں طے ہوتا رہے گا۔ اب میں ذرا آسان سے لفظوں میں بتا رہا ہوں جی، تو میں اس کے کچھ ایکسٹریکٹس پڑھے بھی دیتا ہوں۔ When viewed from this perspective, the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications کہ اس کے بڑے آئینی کچھ مضمرات ہیں۔ One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of National Assembly کہ جی یہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ڈیمانڈ ریجیکٹ ہوئی ہے تو وزیر اعظم یا کابینہ جو ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس پہ لرنڈ اٹارنی جنرل نے کہا کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ دیٹ دس واز ناٹ سو کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایوان قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے اور ان پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے، تو اس پہ The Federal Cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of National Assembly. For present purposes, we accept this statement made by Learned Attorney General. انہوں نے کہا ہم نے یہ مان لیا، لیکن the other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. پھر انہوں نے پھر حکم دیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کس طرح سے ہو گیا، اب اس کو درستگی بھی کی جائے اور اس کو دوبارہ منظور کیا جائے۔ The learned Attorney General fully appreciated the serious constitutional consequences that would flow were the first possibility reflect the correct position. Furthermore, any future to and fro of this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose. اب کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ جو ایگزیکٹو اور مقننہ کے درمیان یہ جو ہے رقوم کے جاری کرنے کا معاملہ، انہوں نے کہا اس کو پس پش ڈال دیا جائے، میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اماؤنٹ جاری کر دی جائیں۔ آج فیڈرل کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ایٹ لینتھ۔ قانون کے طالب علم کے طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں، آئین میں نے بھی پڑھا اور آج پھر دوبارہ پڑھا اور فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی پڑھا کہ وزارت خزانہ جب یہ دوبارہ ڈیمانڈ لے کے آئی کورٹ کے احکامات کے تابع، تو ایک چیز جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ آئین کے آرٹیکلز 81, 82, 83, 84 میں بالکل یہ وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے، یعنی کہ جو پبلک ایکسچیکر جو سٹیٹ کا، جو حکومت کا، گورنمنٹ کا پرس ہے، اس میں سے جب بھی اماؤنٹ نکلے گی وہ مشروط ہوگی قومی اسمبلی کی منظوری سے۔ اس پرٹیکولر کیس میں یہ معزز ایوان
کیٹیگوریکلی یہ حکم دے چکا ہے اور ووٹ کے ذریعے یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس ہیڈ میں سے نہیں دی جا سکتی فار سرٹن ریزنز، اور یہ اختیار ہے اس ایوان کا کہ وہ ریزنز کے ساتھ اینڈ ایون وداؤٹ ریزن آن دا بیسس آف ووٹ ان 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے تحت آپ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو فیڈرل کیبنٹ نے آج پھر اس سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد، ڈیلیبریٹ اپون کرنے کے بعد یہ مناسب جانا کہ اس ڈیمانڈ کو فار کنسیڈریشن اینڈ ڈیلیبریشنز آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آج ہم اسے کسی بل کی صورت میں نہیں لے کے آئے کیونکہ وہ ایکسرسائز ہم آپشن پہلے کر چکے ہیں۔ میری استدعا یہ ہوگی کہ ان معروضی حالات میں اس معزز ایوان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کی ہی توثیق کرے، یا اگر اس پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے تو یہ بات میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، یہ اختیار نہ وفاقی حکومت کا ہے نہ کسی اور ادارے اور اتھارٹی کا ہے، یہ کلی آئینی اختیار اس معزز ایوان کا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے میرے ان معزز بہنوں اور بھائیوں کا ہے۔ تو یہ ان گزارشات کے ساتھ میں مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وزیر خزانہ صاحب کا بھی آپ ویو لینا چاہیں، میں نے جو اس کو لیگلی اسیس کر کے کیبنٹ میں آج جو ڈسکشن ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس معزز ایوان کے لیے ہوگا کہ اس پہ ڈسکس بھی کریں، اور یہ بات کہ آئین پاکستان نے جو فائنینشیل اٹانومی اور جو اختیار اس معزز ایوان کو دیا ہوا ہے اسے ایکسرسائز کرنا آپ کی منشا اور ول پہ ہے، نہ وہ میری منشا کے تابع ہے نہ وہ وفاقی کابینہ کے منشا کے تابع ہے۔ یہ میں صرف گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔